السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز حاضرین، آج مسابقہ قرآن کریم کی مناسبت سے جو پروگرام یہاں پر منعقد ہو رہا ہے، اس پروگرام میں میں اپنی مادر علمی کی زبان اردو زبان میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنا چاہوں گا۔ میرا تعلق ہندوستان سے ہے، کرناٹکا اسٹیٹ، بنگلور سٹی سے، اور میری تعلیم تقریباً پوری تعلیم دہلی سے ہوئی ہے۔ ہم نے حفظ قرآن کریم اور اس کے بعد عالمیت، فضیلت، یہ ساری تعلیمات، اور عربی میں جو گریجویشن، یہ ساری تعلیم ہم نے دہلی کی جامعات سے حاصل کیا ہے۔ تو اسی مناسبت سے میں، چونکہ قرآن کریم کی تحفیظ اور قرآن کریم کی فضیلت، قرآن کریم کا یاد کرنا اور قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ کس قدر اہم ہے، اور ہم مسلم ہیں، ہماری کتاب، ہماری ہدایت، ہمارے لیے مشعل راہ قرآن کریم ہے، لیکن افسوس کہ بعض احباب آج بھی قرآن کریم سے دور ہیں۔ میں اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں، میں پچھلے چند سالوں سے یہاں دبئی میں ہوں، اور پچھلے کئی مہینوں سے اسی مرکز الاصلاح الہندی، انڈین اصلاحی سینٹر میں ہر جمعہ فجر کے بعد تقریباً صبح سے 8 بجے تک تجوید کی کلاس ہوتی ہے، اور اس کلاس کا میں ٹیچر ہوں، تو یہاں پر آتا بھی ہوں، اور بہت سارے اسٹوڈنٹ الحمدللہ قرآن کریم کو تجوید سے پڑھ بھی رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں، اور اس کا حفظ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے اور اللہ ان کے علم میں اضافہ فرمائے۔ تو اس مناسبت سے میں نے جو یہاں حالات اور اس کے علاوہ دبئی میں مسلم زیادہ ہیں، اور مسلمانوں میں کیرلا کے علاقے کی مسلم احباب بھی بہت ہیں، اور ان میں اکثر احباب الحمدللہ اردو یا ہندی بولتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ تو اسی مناسبت سے آج میں کچھ اپنی اردو اور ہندی زبان میں جو باتیں پیش کروں گا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے توجہ کے ساتھ سنیں گے اور اس پر آپ غور بھی کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس آیت پہ آپ غور کیجئے۔ رمضان کے مہینے کی فضیلت ہم سمجھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ نے اس مہینے میں ایک پیغام ہم کو یہ دیا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے۔ یہ قرآن کریم کو کس لیے اتارا ہے، اس کا جواب ہے اس میں، ھدی للناس۔ یہ قرآن کریم دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ بعض مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، دوسروں کے لیے، یہ سب کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس قرآن کریم کے سارے میسج کو، چاہے وہ انگریزی میں ہو، اردو میں ہو، کنڑ میں ہو، ملیالم میں ہو، یا دنیا کی جس زبان میں بھی ہو، ہم کو چاہیے کہ اس قرآن کریم کے میسج کو دوسروں تک بھی عام کریں، پہنچائیں، ہم خود بھی پڑھیں، فالو کریں، اور دوسروں کو بھی اس کا میسج دیں۔ یہ ضروری ہے۔ للناس، یہ کامن سنٹنس ہے، یہ سارے لوگوں کے لیے ہے قرآن۔ وبینات من الھدی، اور اس زمین میں جینے کے لیے اور ہمارے مرنے کے بعد آخرت میں سکسیس ہونے کے لیے، نجات کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے۔ وبینات من الھدی، ہدایت کے پورے سائنس، یعنی کہ ساری نشانیاں، ساری علامتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ زمین کو اللہ نے کس لیے بنایا، آسمان کو اللہ نے کس لیے بنایا، اور پانی کس لیے پیدا کیا، درخت کس لیے بنائے، جانور کس لیے بنائے، انسان کس لیے بنائے، یہ ساری کی ساری حکمتیں اور اس کے مقصد اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ دنیا کی ساری چیزوں کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ ہر چیز سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، مگر انسان کو اور جنوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم انسانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس قرآن کریم میں اللہ نے ہمارے لیے ہدایت رکھی ہے، وہ ہدایت کیا ہے۔ میں بتلانا یہ چاہ رہا تھا کہ قرآن کریم سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔
کیا ہم اس ہدایت کے پوائنٹس کو اور ہدایت کی باتوں کو ہم سمجھتے ہیں؟ اگر ہم سمجھتے ہیں تو کس حد تک ہم فالو کر رہے ہیں؟ اگر ہم میں کچھ کمی ہے تو اس کمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس کے اندر دو باتیں ہیں۔ ہم نے قرآن کریم نازل کیا ہے، اس قرآن کریم میں شفا ہے۔ بہت سارے پیشنٹ آج ٹینشن میں ہیں، بہت سارے لوگ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں جس کا انہیں علاج نہیں مل پا رہا ہے۔ ڈاکٹر بھی کبھی کبھار پریشان ہے کہ ہم آپ کیا ٹریٹمنٹ کیسے کریں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، آپ ایسے کر لو ایسے کر لو، ان کی جتنی نالج ہوگی اتنا ہی دیں گے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم شفا بھی ہے۔ آج امریکہ میں، جرمن میں اور بہت سارے ایسے کنٹریز میں کچھ ڈاکٹرز اپنا جو اسکرپشنز جو دے رہے ہیں پیشنٹس کو، وہ یہ دیتے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر قرآن سنو، آپ تھوڑی دیر آپ اکیلے میں اور تنہائی میں بیٹھ کر قرآن پڑھو۔ اور ان ڈاکٹروں کا یہ تجربہ ہے کہ ہم نے جس پیشنٹ کو ایسا اسکرپشن دیا ہے وہ کچھ شفا ملی ہے، اور ان کے پاس باقاعدہ اس کے پروف ہیں ایسے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ قرآن ہم نے جو نازل کیا ہے یہ شفا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ کے پرامیسز ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ کہ آپ قرآن پڑھیں گے تو دلوں کو سکون ملے گا، آپ کے دل مطمئن ہو جائیں گے، آپ کے دماغ پر جو ٹینشن ہے یہ ٹینشن ہلکا ہوگا، کم ہو جائے گا۔ لہذا آپ 24 گھنٹے جو زندگی گزارتے ہیں، 12 گھنٹے جو ورک کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، یا 10 گھنٹے جو سروس کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ قانون کے مطابق 8 گھنٹے جو سروس کرتے ہیں، اس میں 5 منٹ یا 10 منٹ آپ کو سکون کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ پڑھیں گے آپ کے دماغ پر ٹینشن کم ہوگا، آپ کے باڈی کو ذرا ریلیکس ملے گا۔ آپ کوشش کرو، پریکٹیکل کر کے دیکھو، آپ ضرور قرآن کریم کو شفا پائیں گے۔ اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے ہیں، ہم جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا قرآن میں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے قرآن جو نازل کیا ہے اس کے اندر شفا ہے، اس کے اندر دلوں کا اطمینان ہے، اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اسپیشلی مومنوں کے لیے، مسلمز کے لیے اس قرآن کریم کے پڑھنے، سمجھنے اور اس کو فالو کرنے میں رحمت ہے۔ آج انسان کو سب سے بڑی جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ کی رحمت کی۔ اسی لیے انسان مسجد میں جب داخل ہوتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ تعالی ہم وقت نکال کر نماز کے لیے آ رہے ہیں، ہمارے لیے تو رحمت کے دروازے کھول دے۔ انسان کو رحمت کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ کی رحمت اگر اسے مل جائے تو دنیا کی ساری نعمتیں اسے مل چکی ہیں۔ دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں، اس کے پیسوں میں برکت، مال میں برکت، زندگی میں سکون، خوشیاں اور سب کچھ، ایک انسان جتنا کچھ دنیا میں سوچتا ہے کہ ہمیں یہ نعمت ملے، ہمیں یہ نعمت ملے، ہمیں یہ نعمت ملے، ان ساری نعمتوں کا سب سے بڑا مغز ہے اللہ کی رحمت۔ جسے اللہ کی رحمت مل جائے اسے دنیا کی ہر چیز ملے گی اور آخرت میں اسے کامیابی ضرور ملے گی، یہ پکا ہے یہ۔ اسی لیے ہم دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دے، رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے یہ قرآن کریم شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے اس کے اندر رحمت بھی ہے۔ اگر مسلمان اور مومن قرآن پڑھے گا تو اسے اللہ کی رحمت ملے گی، قرآن پڑھے گا تو اسے اللہ کی رحمت میسر ہوگی، اسے اللہ کی رحمت اسے حاصل ہو جائے گی۔ اسی لیے مسلمانوں کوشش یہ کرو کہ آپ دن کا ایک 5 منٹ یا 10 منٹ آپ ایسا وقت نکالو کہ آپ قرآن کریم کی 10 آیتیں یا 15 آیتیں آپ حفظ کرو۔ اگر نہیں ہو سکتا ہے دیکھ کر کے پڑھو۔ ایٹ لیسٹ قرآن کریم میں ان جنرل جو قرآن کریم جو پرنٹ ہوا ہے، یہاں دبئی کے شیخ محمد کی طرف سے جو قرآن کریم جس کی طباعت ہوئی ہے وہ قرآن، یا سعودی عرب کا جو مصحف ملک فہد کا جو قرآن ہے، پلین قرآن، سادہ والا قرآن، یہ قرآن کریم کے اندر تقریباً 1 جز
20 پیجز کا ہوتا ہے، 10 ورق ہوتے ہیں، اور آپ اس کا یہ سائڈ اور یہ سائڈ دونوں جب کاؤنٹ کریں گے تو 20 پیجز ہوں گے. بہت سمپل ہے. اگر آپ ایک ہیبٹ بنا لو، ایک اپنا ہابی بنا لو کہ ہم 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں. ہم جب بھی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو فرض نماز سے پہلے یا فرض نماز کے بعد ہم صرف 4 پیجز پڑھیں گے، صرف 4 صفحے پڑھیں گے. اگر آپ ایک نماز کے ٹائم پہ اگر آپ 4 پیجز صرف دیکھ کر کے پڑھیں گے، ایک نماز کے ٹائم پہ آپ 4 صفحے پڑھیں گے تو 5 نماز میں کتنے صفحے ہو گئے؟ 20 صفحے ہو گئے. ایک دن میں آپ کا ایک پارہ ہو گیا. ایک دن میں اگر آپ ایک جز پڑھ لیے ہیں، دیکھ کر کے پڑھ لیے ہیں، ایک مہینے میں آپ کا ایک قرآن ہو گیا، ایک قرآن ختم ہوا. صرف دیکھ، بہت سمپل ہے یہ. آپ ایک پیج مشکل سے 3 منٹ سے 4 منٹ یا 5 منٹ میں آپ لازماً آپ پڑھ لیں گے. آپ پریکٹیکل پڑھ کے دیکھو. آپ ایک پیج آپ دیکھ کر کے پڑھتے ہیں تو آپ کتنی دیر میں پڑھیں گے؟ اگر آپ ہیبٹ بنائیں، اپنا ہابی اور مشغلہ آپ ایسا بنائیں کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے، ایز اے مسلم پڑھنا ہے، بس یہ نہیں کہ آج ایک استاد نے آج بیان کیا اس لیے میں پڑھوں گا. نہیں، آپ ایز اے مسلم، میں اپنے سکون کے لیے پڑھتا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے، میں رحمت پانے کے لیے قرآن پڑھتا ہوں. آپ جیسا فیلنگز کریں گے، جیسا سوچیں گے، ویسا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے توفیق عطا فرمائیں گے. انشاءاللہ پڑھیں گے قرآن انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اے مسلم، آپ کے پاس پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اچھا بنا رہے ہیں. کس چیز سے؟ وہ کتاب پڑھتے ہیں، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب آپ کے سامنے پڑھ کر کے آپ کو درست کر رہے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، وہ آپ کو سکھلا رہے ہیں کتاب، والحکمہ، اور سنت. یہ قرآن کریم کا پڑھنا، اللہ کی کتاب کا پڑھنا اور حکمت یعنی حدیثوں کا مطالعہ کرنا، یہ انسان کی پوری زندگی کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے. اللہ کے رسول نے قرآن پاک اور سنتیں یعنی حدیثوں کے ذریعے سے انسانوں کو سدھارا ہے. جو لوگ غلط کام کرتے تھے ان کو بھی سدھارا ہے، جو اچھے کام کرتے تھے ان کو اور اچھا بنایا ہے. اگر ہم کو بھی اگر اچھا بننا ہے تو یہ کام کرنا ہے. 2 باتیں اور پیش کروں گا. اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا، جہاں فضیلت تو آپ نے بہت سنی ہوگی، لیکن میں آپ کو کچھ ڈرانے والی باتیں بھی بتلاؤں گا. اللہ نے فرمایا ومن اعرض، ایک آیت آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، وہ ذرا آپ ریمائنڈ کرو اسے، آپ ریممبر جسٹ، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کریم کو، ذکر کو نازل کیا ہے. اس ذکر کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہیں گے قرآن ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے. یہی ذکر ایک دوسری جگہ استعمال ہوا قرآن میں، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اس زمین میں جو بھی انسان اللہ کے ذکر سے، رحمان کے ذکر سے اعراض ہو جائے گا یعنی ہٹ جائے گا، نقیض لہو شیطانن، ہم اس کا دوست شیطان بنا دیتے ہیں. ذکر قرآن سے ہٹو گے تو شیطان دوست بن جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان دور رہے تو قرآن کی تلاوت کرتے رہنا ہے. دس از دا پوائنٹ. اور ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. آپ عربی سمجھتے ہیں، عربی ملک میں ہیں آپ. جو اس زمین میں میرے ذکر سے اعراض کرے گا، ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے. اس کے پاس پیسہ ہوگا، دولت ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن بہت پریشان رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن سے ٹچ میں نہیں ہے. اللہ نے فرمایا جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، دور ہو جائے گا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، پریشانیوں میں ڈال دیں گے اسے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور آخرت میں قیامت کے دن اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا اللہ میری دنیا میں آنکھیں تھی. اللہ کہیں گے آنکھیں تھی لیکن تم نے قرآن دیکھا نہیں، اس لیے آج ہم نے تم کو حقیقت میں اندھا بنا کر کے اٹھایا. میرے عزیز مسلم بھائیوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ قرآن کریم کی فضیلت کو صرف بیان کرنا، بولنا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ دل اور دماغ سے سمجھنا اور اس کو پڑھنا اور فالو کرنا یہ ضروری ہے. اور یہ بھی ضروری ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا،
قرآن کو آپ ترتیل سے پڑھو، یعنی ٹہر ٹہر کر کے پڑھو، اچھا پڑھو۔ قرآن کو ٹہر کر پڑھنے والے، اچھا پڑھنے والے آخرت میں سب سے اونچے درجے پر ہوں گے جنت میں، اور مع الکرام البررہ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ اقرا ورتقی، اقرا ورتقی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان جو قرآن زیادہ پڑھتا رہتا ہے، اگر وہ وفات پا جائے گا، اس کے ڈیتھ ہو جائے گا، اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے اور کہیں گے جنت کے بہت کیٹیگری ہیں، تم قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کے مقام اور مرتبے میں اوپر ہوتے جاؤ۔ اقرا ورتقی، اقرا ورتقی۔ قرآن تم جتنا زیادہ حفظ کیے ہوں گے، جنت میں اتنے اونچے مقام پر تم پہنچو گے۔ ہم ہیں، ہماری عورتیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، لہذا میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی اہمیت کو سمجھیں، قرآن کریم کو ہم دیکھ کر کے پڑھیں، قرآن کریم کا حفظ کریں۔ اگر ہم قرآن کریم کا حفظ کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی، اور ہمیں سکون اور اطمینان ملے گا۔ ہمارے گھروں میں جو ان فیوچر بیماریاں آنے والی ہیں، وہ بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور اللہ تعالی ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھولے گا۔ دنیا میں بھی ہم سکسیس ہو جائیں گے، آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن کی فضیلت، قرآن کی اہمیت، قرآن کی عظمت اور قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔